امریکہ کی شام میں ایرانی ملیشیا کے ٹھکانوں پر بمباری۔ اسرائیلی افواج کا غزہ میں ایک بار پھر زمینی حملہ۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کی غزہ میں امداد پہنچانے اور اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے جمعے کی صبح شام کے مشرقی علاقے میں ایران کی پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے 2 مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ محکمہ دفاع کے مطابق 17 اکتوبر سے عراق میں امریکی اڈوں اور فوجی اہلکاروں پر 12 اور شام میں 4 حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے جواب میں جمعے کو جیٹ طیاروں کی مدد سے کارروائی کی گئی۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ایرانی ملیشیا اور پاسداران انقلاب کے جنگجو بیس پر موجود تھے، تاہم امریکہ نے کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے عراق اور شام میں امریکی فوجی اہلکاروں پر ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کی جانب سے حملوں کے جواب میں ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو بتایا کہ اس کے دستوں نے جنگی طیاروں اور ڈرونز کی مدد سے غزہ میں ایک بار پھر زمینی حملہ کیا اور غزہ کی مضافات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فوج نے کہا کہ فوجی کسی جانی نقصان کے بغیر علاقے سے نکل گئے۔ اسرائیل اور حماس کا تنازع جمعے کو 21ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ دونوں جانب سے مجموعی طور پر 8,300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 6,954 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ یہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے 1400 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے جمعرات کو برسلز میں ایک سربراہی اجلاس میں ایسے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کی جن سے ضرورت مند فلسطینیوں تک ضروری امداد کو یقینی بنایا جا سکے اور غزہ میں حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے شہریوں کی رہائی میں مدد مل سکے۔ یورپی یونین کے ملکوں کے لیے یہ مشکل رہی ہے کہ وہ حماس کے حملوں کی مذمت اور اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت میں کس طرح توازن قائم کریں۔ اسرائیل کے کٹر حامی کسی مشترکہ بیان میں ایسی کسی بھی زبان کے مخالف ہیں جسے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق میں رکاوٹ سمجھا جائے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ دہشت گردوں کی فنڈنگ کی بے غنی سے متعلق امریکی ادارے TFTC نے اس ہفتے ایک ہنگامی اجلاس میں مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حماس کی فنڈنگ منقطع کرنے کی کوششوں میں اضافہ کریں۔ TFTC 2017 میں ریاض میں قائم کیا گیا تھا، جو بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ پر مشتمل ہے، اور اس کا مقصد دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ میں کمی اور عمومی طور پر منی لانڈرنگ کے سدباب کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ امریکہ نے 1997 سے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسے تشویش ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں دونوں جانب سے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے جبری منتقلی، اجتماعی سزا اور یرغمال بنائے جانے کا حوالہ دیا۔ ترجمان روینا شمدسانی نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں حماس کے ظالمانہ حملوں کے جواب میں غزہ کے باشندوں کو دی جانے والی اجتماعی سزا پر تشویش ہے، جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے جمعرات کو پوپ فرانسس کو فون پر بتایا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے قتل عام کے مترادف ہیں اور یہ کہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی شرمناک ہے۔ صدر ایردوان نے فون کال میں کہا کہ تمام ملکوں کو خطے میں انسانی بحران کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ویٹیکن کے ترجمان نے کہا کہ پوپ نے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ویٹیکن کے موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یروشلم شہر کے لیے خصوصی حیثیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ 2 ریاستی حل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے دورے پر آئے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے جمعرات کو چین اور امریکہ سے دوطرفہ تعلقات کو صحت مند، مستحکم اور پائیدار ترقی کی راہ پر لانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ وانگ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے واشنگٹن ڈی سی میں ایک میٹنگ سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے 2 بڑے ملکوں کے طور پر چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات اور تضادات ہیں، لیکن ان کے درمیان اہم مشترکہ مفادات اور چیلنجز ہیں جن سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔